بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ سب کا آج ہمارا نواں روز ہے۔ ایک سب کی تعلیم، ایک سب کا موضوع، کلمہ اس کی تعلیم، کلمہ اس کی آسان، ساری آسان اس کا بیان ہوا، افعال کی ساری آسان کا بیان ہوا، تعلیم ادارے اس کی سیدھی کے جانے کے علامات کا بیان ہوا۔ اب ایک سب کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے تقویٰ۔ کیا ہے؟ تقویٰ۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ابواب کی دو قسمیں ہیں، خلاصی کے ابواب اور رباعی کے ابواب، خلاصی کے ابواب اور رباعی کے ابواب۔ آج میں نے نقشہ بنایا ہے، لیکن آج جو نقشہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ نقشہ کل اور نوعیت کا تھا، آج اور نوعیت کا ہے، تھوڑا بہت اس کے اندر فرق ہے۔ تو بار بار اس وجہ سے یہ چیزیں سر کے اندر بیان کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو صرف جو ہے وہ ازبر ہو جائے۔ تو آج ہم ان ابواب کی اس تفصیل کے ساتھ ساتھ ان ابواب میں سے جن کی علامات بھی پڑھیں گے۔ دیکھیں، اصل جو مقصد ہے شروع دن سے ہم نے آپ کو جو ہے صرف کے اندر یہ بات بتانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیغے کی پہچان، وہ ہے یہ کہ سیغے کی پہچان۔ پھر سیغے کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ سیغے کی پہچان اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اصل تک پہنچ کر اس کا معنی جو ہے وہ جان سکیں، اس کا معنی معلوم کر سکیں۔ جب ہمیں اس کا معنی تک، اس کے اصل مادہ تک ہم پہنچ جائیں گے تو پھر اس کا جو معنی ہوگا اس تک ہماری رسائی آسانی کے ساتھ ممکن ہو پائے گی، اور ہمیں جو چیز اس طرح کی عبارت سے سمجھنی ہوگی ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سیغے کی پہچان ہمیں نہ ہو، ہمیں اس سیغے کی اصل کا علم نہ ہو، تو پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ ہم اس کی اصل پر نہیں پہنچ پائیں گے، کوئی اور مادہ اس کا نکالیں گے جس کی وجہ سے ہماری معنی تک رسائی نہیں ہو پائے گی صحیح نمونے سے۔ جب معنی تک رسائی نہیں ہوگی تو پھر اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے؟ ایسے ہی آپ لوگوں نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا، مطالعے کے دوران آپ کے سامنے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ بالفور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا مادہ ایسا آتا ہے کہ جس کا کوئی اور معنی بن رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا مادہ اصلیہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کوشش کرتے آپ کہتے ہیں اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن یہاں جملے کے اندر یہ معنی دے تو نہیں رہا، معنی سمجھ تو نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اس کلمے کا صحیح وزن نہیں آتا، اس کلمے کا صحیح وزن نہیں آتا۔ آپ کو وہ جو کلمہ ہے وہ کس باب سے ہے اس کا آپ کو نہیں پتا۔ تو اس چیز سے سمجھنے کے لیے کہ بھائی وہ جو کلمہ ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم علامات کے ذریعے پہچانیں گے یہ کس باب کا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا نا حروف اصلیہ کے ذریعے کہ بھائی یہ حروف اصلیہ ہے اور یہ فلاں باب سے ہے، فلاں باب۔ اب جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک ہے لفظ قطع معنی کاٹنا، اور ایک ہے لفظ قطع، اب اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اب دونوں کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مادہ تو قاف قاف اور عین ہے، لیکن معنی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بس دیکھو یہ چیز ہے نا، اس کو دو حصے کرو تو قطع کا اس پر لازم آئے گا، مطلب قطع اس پر سچا بیٹھے گا، لیکن قطع اس پر سچا نہیں بیٹھے گا۔ کیوں کہ قطع کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اسی طرح سمجھیں النصر مدد کرنا، الاستنصار مدد طلب کرنا۔ اب مادہ تو دونوں میں ایک ہی ہے، النصر نون صاد را، اس کا معنی ہے مدد کرنا، اور الاستنصار اس کا معنی ہے مدد کرنا نہیں، مدد کو طلب کرنا، مدد کو تو آپ بتائیے مدد ایک کرنا ہے اور ایک مدد کو طلب کرنا ہے، اس معنی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے بات پتہ چلے گی؟ یہ ابواب سے بات پتہ چلے گی ہمیں کہ یہ کس باب سے ہے۔
الکرامت مانا کیا ہے؟ بزرگ ہونا. کیا مانا ہے؟ ٹھیک ہے، عزت دار ہونا. الاکرام اس کا کیا مانا ہے؟ عزت کرنا. اب جو مادہ ہے جو حروف فاعل آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ تو ہے کاف را میم، لیکن مانا کے اندر مجھے بتائیے فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ابواب کی تفصیل ہمیں جو ہے وہ جاننا لازمی ہے، تاکہ ہمیں یہ بات ویسے یہ دیکھو یکرمو کا سیجا آیا. اب ہم نے دیکھا کہ یار اس کا مادہ اصلیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو کاف را میم ہے. ہم نے الکرامت کے اندر اس کا معنی دیکھا کرم، بزرگ ہونا. ہم نے اس کا بزرگ ہونے کے اعتبار سے معنی کر دیا. لیکن بتائیے کہ یہاں پر وہ معنی ٹھیک ہوگا؟ خصوصاً حدیث طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی اس باب سے ملتا جلتا معنی کہ یہ باب ہے، اس اگر آپ ثلاثی مجرد سے معنی کرتے ہو تو اس کا معنی اور بنتا ہے. اگر آپ ثلاثی مضیفی سے معنی کرتے ہو تو اس کا معنی اور بنتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک اور بھی چیز ذہن کے اندر رکھیے گا. دیکھیں آج کل تو سہولت کے خاطر عربی جو احادیث طیبہ کی کتب ہیں ان میں سے بار پر اعراب لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو اعراب نہیں لگا ہوا تھا. اس سے پہلے جب اعراب نہیں لگا ہوا اور آپ کی طرف سے کتب کے اندر اعراب نہیں لگا ہوا تو اس کے لیے آپ کو ابواب کی پہچان ہونا لازمی ہے، تاکہ جب آپ کو ابواب کی پہچان ہو جائے گی تو آپ اصل مقصد جو معنی کو سمجھنا ہے سلیم اللہ وہاں تک پہنچ پائیں گے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑی بات تھی ابواب کی اہمیت پر اور ابواب کی علامات کی اہمیت پر گفتگو کی. ٹھیک ہو گیا. اب ابواب کی دو قسمیں، ثلاثی کے باب، رباعی کے باب. ثلاثی کے باب وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہو. رباعی کے باب وہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہو. ثلاثی کے باب پھر دو قسمیں، ثلاثی مجرد کے باب، ثلاثی مضیفی کے باب. ثلاثی مجرد کے باب وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد، اور ثلاثی مضیفی کے باب وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. ثلاثی مجرد کے ابواب کے 6 قسمیں، 2 قسمیں جو میں نے کل آپ کو بتائی، اصول کے باب اور فروع کے باب. اصول کے باب کون سے؟ ہاں ٹھیک ہے. اصول کے باب کس کو کہیں گے کہ جن میں ماضی اور مضارع کے کلمہ کی حرکت ایک جیسی نہ بلکہ مختلف ہو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہیں، اور سریعت. اور فروع کے باب کون سے؟ جس میں ماضی اور مضارع کے کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہو. تو آپ ذرا کہتے ہو اس بات کی علامت کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ماضی میں ایک کلمہ مفتوح اور مضارع میں ایک کلمہ مضموم. کوئی بات آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور جس پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. ٹھیک ہے. زبر کو، جس پر زبر کو فتح اور پیش کو ضمہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. جس پر زبر ہو، فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، اور جس کے نیچے زیر ہو اس کو مقصور کہتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے یہ کام آئیں گے، اس کے اندر یہ اصطلاحات استعمال ہوگی. تو ضرب عدم اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں کلمہ مقصور. نصر عدم اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں کلمہ مفتوح اور مضارع میں کلمہ مضموم. سمع اسم اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں کلمہ مقصور اور مضارع میں کلمہ. فتح تو اس کی علامت کیا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں کلمہ مفتوح. کرم اکرم اس کی علامت کیا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں علامت مضارع مضموم. شاباش، زبان کھولو. حسن اسم اس کی علامت کیا ہے کہ ماضی اور مضارع میں کلمہ مقصور، دونوں میں کیا مقصور، دونوں میں مقصور. توجہ کیجیے گا. ثلاثی مضیفی کی 2 قسمیں ہیں، ملحق کے باب اور غیر ملحق کے باب. ملحق کے باب اور غیر ملحق کے باب. ملحق کے لغوی معنی تو ہے ملا ہوا ہونا، غیر ملحق کے ملا ہوا نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مضیفی ملحق اور ثلاثی مضیفی غیر ملحق.
ملک کی تعریف کیا ہے؟ ملک کی تعریف یہ ہے کہ جو اس باب کو کہتے ہیں کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر چلا جائے. ملک جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر چلا جائے. کس پر چلا جائے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ثلاثی مزید فی کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ کہ ثلاثی مزید فی کے باقی تو ملک کے بعد اور غیر ملک کے بعد. تو یہ ملک اور غیر ملک کیا چیز ہے اس کو سمجھیے. ملک اس باب کو کہتے ہیں کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر آ جائے اور اس میں ملک بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو. اور اس میں ملک بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی. کیا مطلب؟ یعنی جو خاصیتیں ملحق کے اندر ہیں وہی خاصیتیں ان کے اندر ہوں، اس کے علاوہ ان میں کوئی اور خاصیت نہ پائی جائے. البتہ ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی ہم وزن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم وزن ہوتے ہیں. اور وزن کی بھی 3 قسمیں: وزن صرفی، وزن سوری اور وزن عروضی. وزن صرفی کون سا وزن ہے کہ جس میں 3 چیزیں ملحوظ ہوں: متحرک مقابل متحرک کے، اور ساکن مقابل ساکن کے، اور دوسرا کیا؟ مفتوح مقابل مفتوح کے، مضموم مقابل مضموم کے، اور مکسور مقابل مکسور کے، اور حروف اصلی مقابل اصلی کے، اور زائد مقابل زائد کے. یہ وزن صرفی ہے. یہ وزن صرفی ہے. ٹھیک ہے نا، توجہ ہے آپ لوگوں کی. اور وزن سوری کیا؟ جس میں 2 باتیں ملحوظ ہو: متحرک مقابل متحرک کے، ساکن مقابل ساکن کے. ایک یہ بات. دوسری مفتوح مقابل مفتوح کے، اور مضموم مقابل مضموم کے، اور مقصور مقابل مقصور کے. یہ وزن سوری ہے. اور وزن عروضی کیا ہے کہ جس میں متحرک مقابل متحرک کے اور ساکن مقابل ساکن کے. بس سمجھ بات آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ملک کا باب کس کو کہیں گے؟ ملک کا باب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر چلا جائے اور اس میں ملک بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو. سمجھ بات آ رہی ہے؟ غیر ملک کس کو کہتے ہیں؟ غیر ملک کہتے ہیں کہ جو کسی حرف کی، دیکھو زیادتی یہاں پر بھی ہے، زیادتی یہاں پر بھی ہے، زیادتی یہاں پر بھی ہے. افتعال فاعل الرام ثلاثی ہے نا، زیادتی پائی جا رہی ہے نا. توجہ کیجیے گا. غیر ملک کا باب کس کو کہیں گے کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر نہ جائے، لیکن اگر ربائی کے وزن پر جاتا ہے تو اس میں ملک کی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی ہو، کوئی اور معنی پایا جائے، کوئی اور خاصہ پایا جائے کہ جو اس کو ملک ہونے سے روکے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ غیر ملک کا باب کس کو کہیں گے؟ غیر ملک کا باب اس بات کو کہتے ہیں کہ جو حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر نہ ہو، لیکن اگر کسی ربائی کے وزن پر چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس میں ملک بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی ہو جو اس کے ساتھ خاص ہو، جو اس میں پایا جاتا ہو، اس کے علاوہ پایا نہیں جاتا ہو. سمجھ بات آ گئی ہے؟ دیکھیں نا، اکرم اور دحرج. اکرم دحرج، اکرم دحرج. اب اکرم باب افعال سے ہے اور دحرج ربائی کا ہے. ان کا وزن تو ایک بن رہا ہے، یعنی اکرم یہ دحرج کے وزن پر آ رہا ہے، لیکن اکرم کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دحرج کے اندر خصوصیات نہیں ہے. یعنی اکرم میں الگ سے اپنی خصوصیات ہیں، تو یہ جو اس کے اندر الگ سے اپنی خصوصیات ہیں، اس کی وجہ سے یہ ربائی مجرد کے اندر نہیں جا رہا، یہ باب ملک نہیں ہو رہا. جو ابواب ملک
ہیں ان کے اندر ملکی باب کی خصوصیات کے علاوہ کوئی اور خصوصیات نہیں ہے، جبھی وہ ملک ہے۔ ان کے اندر الگ سے چلنے کی پاور نہیں ہے، بلکہ یہ ملک بھی باب کے ساتھ ٹچ ہو کر چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو غیر ملک کے ابواب ہیں، ان کے اندر الگ سے پاور ہے کہ یہ خود کھڑے ہوں اپنی جگہ پر اور اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں اور اپنا اثر و رسوخ پہنچا سکیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ملک کے باب کون سے ہوں گے؟ ملک کا باب وہ ہے کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے باعث ربائی کے وزن پر چلا جائے اور اس میں ملک بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو، کوئی اور معنی نہ ہو۔ غیر ملک کا باب کون سا ہے کہ جو کسی حرف کی زیادتی کے بعد ربائی کے وزن پر نہ ہو۔ ہاں، اگر ربائی کے وزن پر بالکل آ جائے تو اس کے اندر ایک ایسا معنی پایا جائے جو ملک بھی باب میں معنی نہ پایا جاتا ہو۔ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ کہاں پہنچے تھے؟ تو پھر غیر ملک ابواب کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل کے بعد، بے حمزہ وصل کے بعد۔ با حمزہ وصل وہ ابواب ہیں کہ جن کے شروع میں کیا ہو؟ حمزہ وصلی ہو، جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہو، جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہو۔ بے حمزہ وصل کے بعد کون سے ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی، جن کے شروع میں حمزہ وصلی۔ توجہ ہے، اب ہم اہم علامات کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا باب ہے افتعال۔ میرا باب کیا ہے؟ جیسے اجتنا بن، اجتنا بن۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ رمن ادھر اس باب کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی علامت ہے کہ ماضی امر حاضر معروف اور مصدر کے شروع میں حمزہ وصلی، فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ، فا کلمہ کے بعد اور علامت مضارع مفتوح، اور علامت مضارع مفتوح۔ لیکن میرے بھائی یہاں پر یہ بھی توجہ کیجیے گا، بعض باب نے یہ کہا کہ حمزہ وصلی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے حمزہ وصلی کے باب ہیں، حمزہ وصلی کے ابواب میں حمزہ وصلی لازمی طور پر آئے گا، اس وجہ سے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو علامت ہوتی ہے، جو علامت ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ صرف اسی کے اندر پایا جائے، اس کے علاوہ میں، اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ تو اگر ہم یہاں پر حمزہ وصلی علامت، حمزہ وصلی کو علامت شمار کریں گے تو یہ علامت تو استفعال میں پائی جا رہی ہے، یہ علامت تو انفعال میں پائی جا رہی ہے، یہ سارے ابواب میں پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی، سارے ابواب میں پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے صرف کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس بات کی علامت کیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ، فا کلمہ کے بعد، فا کلمہ کے بعد، فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ لیکن جن ابواب نے حمزہ وصلی، ماضی امر حاضر معروف اور مصدر میں حمزہ وصلی کو علامت شمار کیا نا، ان کی بھی وجہ سمجھیے۔ انہوں نے کہا بات یہ کہ یہ اس کی علامت ہے، لیکن پھر آپ کا یہ کہنا کہ باقی ابواب میں بھی پائی جا رہی ہے تو پھر علامت تو ایک میں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماں بہن امتیاز جو ہے پھر یہ تا ہے، فا کلمہ کے بعد جو تا ہے یہ آ کر امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے کہ یہ افتعال کا باب ہے، کوئی اور باب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باب استفعال کی علامت کیا ہے؟ اب آپ جو میں نے انداز آپ کو بتایا اس حساب سے آپ خود بتاتے جاؤ نا۔ کسی کو آ رہی ہے؟ ماضی امر حاضر معروف اور مصدر میں حمزہ وصلی اور فا کلمہ سے پہلے سین اور تا کا اضافہ۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ باب امتیاز کی کیا علامت ہے؟ ماضی امر حاضر معروف کے شروع میں حمزہ وصلی اور فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ، ماضی امر حاضر معروف اور مصدر میں حمزہ وصلی اور فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ۔ یہ کس کی علامت ہے؟ انفعال۔ شاباش۔ باب فعل کی علامت کیا ہے؟ ماضی ماضی امر حاضر معروف اور مصدر میں حمزہ وصلی اور لام کلمہ کا تکرار،
لام کلمہ کا تکرار. افعلال جیسے مصدر الامرار. ٹھیک ہو گیا. باب افعلال. باب علامت کیا ہے؟ دیکھو نا مصدر کی طرف دیکھو, آپ کو آ جائے گی علامت. ماضی اور امر امر معروف اور مصدر میں مصدر اور عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ اور لام کلمہ کا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ لال جیسے شاباش. الادھیمام الادھیمام. افعال افعال کیا ہے؟ جیسے ایک شوشان افعی یہ جو افعلال ہے نا, افعلال اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ لام کلمہ کا تکرار اور لام کلمہ کا تکرار اور لام اول سے پہلے الف کا زائد ہونا. لام اول سے پہلے الف کا زائد ہونا یہ اس بات کی علامت ہے. افعال کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ عین کلمہ کا مکرر ہونا اور دونوں عین کے درمیان واو کا آنا. عین کلمہ کا تکرار ہونا اور دونوں عینوں کے درمیان واو کا آنا. سمجھ میں آتا رہی ہے؟ اس کے بعد چھٹا باب, ساتواں باب ہو گیا نا, یہ 6 ہو گئے نا, 6 ہو گئے. ساتواں باب ہے افعال. ساتواں باب کیا ہے؟ افعال. اس بات کی علامت کیا ہے؟ عین کلمہ کے بعد واو مشدد کا زائد ہونا. عین کلمہ کے بعد واو مشدد کا زائد ہونا اس بات کی علامت ہے. عین کلمہ کے بعد واو مشدد کا زائد ہونا. سمجھ آگے بات؟ اس کے بعد باب افعال اور باب افعال ہے. باب افعال اور دیکھیں سرفیوں نے ثلاثی مزید کی غیر ملک باب توسط کے صرف یہ باب شمار کیے. باب افعال اور باب افعال ان کو مستقل باب شمار نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیوں مستقل نہیں شمار کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ جو باب افعال ہے اور باب افعال ہے یہ باب تفاعل اور باب تفاعل سے بنے. باب تفاعل اور باب تفاعل سے بنے. یہ میرے پاس منشا ہے کتاب, اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو باب ہے نا افعال اور افعال, یہ در حقیقت تفاعل اور تفاعل کے باب ہے اور الگ سے مستقل کوئی باب نہیں ہے. بہرحال ان کی علامات میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد ثلاثی مزید کی غیر ملک, یہ باب لفظ کے باب ہو گئے. اب یہ بے حمزہ لفظ کے باب ہو گئے.
بے ہمزہ وصل کے بعد کون سے باب فعال، باب تفعیل، باب فعال، باب تفاعل اور باب تفعال. باب فعال اس کی علامت کیا ہے کہ ماضی ہمارا معروف اور مصدر کے شروع میں حمزہ قطعی ہے، حمزہ قطعی، حمزہ قطعی، فا کلمہ ساکن، فا کلمہ ساکن اور علامت مضارع مضموم، علامت مضارع یہ اس بات کی کیا ہے علامت ہے، یہ اس بات کی صحیح علامت ہے. کیا علامت ہے؟ باب فعال کی علامت کیا ہے کہ ماضی ہمارا معروف اور مصدر میں حمزہ قطعی اور فا کلمہ ساکن اور مضارع علامت مضارع مضموم. باب تفعیل اس کی علامت کیا ہے کہ عین کلمہ مشدد اور مضارع علامت مضارع مضموم. مضارع میں علامت مضارع معلوم میں علامت مضارع معلوم کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ مضارع مجہول علامت مضارع ہوتی مجہول ہے جو بھی باب ہو. باب مفعل اس کی علامت کیا ہے؟ ہاں فا کلمہ کے بعد الف زائد اور مضارع علامت مضارع مفتوح. قاتل یقاتل، یقاتل، ٹھیک ہے. مضارع علامت مضارع مضموم. اس کی علامت کیا ہے کہ فا کلمہ سے پہلے، فا کلمہ کے بعد الف زائد اور مضارع میں علامت مضارع مضموم. باب تفاعل اس کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے تا زائد عین کلمہ مشدد اور مضارع علامت مضارع مفتوح. ٹھیک ہو گیا؟ باب تفاعل اس کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف اور مضارع علامت مضارع مفتوح. تقابل، کوئی بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے.